السلام علیکم جی، آج کے ولاگ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ میری زندگی میں ایک وقت ایسا آیا تھا کہ جب میں نے استغفار کو اپنا ساتھی بنایا، دوست بنایا، زندگی کا حصہ بنایا، اور میری زندگی میں ایک کے بعد ایک ایسی نعمتیں آئیں، اتنے معجزے ہوئے کہ میں نے صرف شاید خواب ہی دیکھا ہوگا ان کا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ نوازا، جیسے عمرے کی سعادت نصیب ہوئی، مجھے اللہ تعالیٰ نے گھر نیا دیا، گاڑی ہم لوگوں نے لی، اور پھر ایک کے بعد ایک اور ایک اولاد کی نعمت، بیٹے کی نعمت۔ اور اس کو استغفار کو میں نے کیسے پڑھا، کیسے میں نے اپنی روٹین میں شامل کیا، کتنا میں پڑھتی تھی، کتنی دیر بعد جا کے ساری چیزیں ہوئی، میں آج آپ لوگوں کے ساتھ ساری ڈیٹیل بات شیئر کروں گی۔ آپ لوگوں نے ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی ہے تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ کیسے پڑھنا ہے اور کتنا عرصہ بعد جا کے آپ لوگوں کو اس کے جو معجزات ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو اپنی فجر کی روٹین دکھا رہی ہوں، یہاں سے میں دن کا آغاز کروں گی، دن کے ناشتے تک جائیں گے۔ اور ابھی آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور بڑے یہاں پر ایک بالکل اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ابھی موسم آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہوا اتنی نہیں چل رہی، بہت کم ہوا چل رہی ہے اور رکی ہوئی ہے، بلکہ بالکل ہوا رکی ہوئی تھی فجر کے ٹائم۔ میں اکثر یہاں پہ نماز ادا کرتی ہوں فجر کی، لیکن میں نے یہاں پہ نماز نہیں پڑھی کیونکہ بہت حبس ہو رہا تھا۔ لیکن اس کے بعد ایسا موسم بدلا، اتنی موسلا دھار بارش ہوئی، وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور استغفار نے کیسے میری زندگی میں اتنی نعمتیں لے کے آئی، اتنے معجزے کہ میں حیران رہ گئی۔ لیکن استغفار کے ساتھ میں ایک چیز لازمی پڑھا کرتی تھی جس کے ساتھ مجھے یہ سارے رزلٹ ملے، تو میں انشاءاللہ وہ بھی شیئر کروں گی۔ اور اگر چینل آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے چینل سبسکرائب کریں، ادروائز آپ سے آنے والی اگلی ویڈیوز جو ہے نا وہ مس ہو جائیں گی۔ اچھا، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر چیز جو ہے شاید وہ استغفار کے پڑھنے سے ہوئی، ہر نعمت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے بغیر جو ہے آپ کو کوئی چیز نہیں مل سکتی یا کوئی چیز آپ سے کچھ چھین نہیں سکتا۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ میں نے استغفار کو جب دل سے اپنایا، دل سے، میں نے کوئی لالچ دل میں نہیں رکھی تھی، میں نے کوئی اپنے دل میں ایسی چیز نہیں تھی کہ کسی ایک خاص چیز کے لیے میں استغفار پڑھ رہی ہوں۔ میں صرف استغفار پڑھتی تھی اپنی جو ہے نا وہ اپنی گناہوں کی معافی کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا صرف یہی مانگتی تھی کہ اللہ تو میرے سے راضی ہو جا اور مجھے معاف کر دے۔ اچھا، یہاں پر دیکھیے جی، یہ فجر کے بالکل بعد کا ٹائم ہے۔ ابھی میں اندر آئی تھی، لیٹی تھی اور ہوا چلنا شروع ہو گئی، اور جب میں نے باہر دیکھا تو یہ مناظر تھے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ ابھی بالکل حبس تھا، موسم بند تھا، اور یہ بالکل کچھ منٹس کا فرق پڑا ہے کہ اتنی یکدم پہلے آندھی آئی اور آندھی کے ساتھ اتنی موسلادھار بارش سٹارٹ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش کرے۔ اچھا، استغفار کی طرف واپس آتی ہوں میں۔ اچھا، میں استغفار کو پیئر اپ کرتی تھی ایک اور وظیفے کے ساتھ، ایک اور ورد کے ساتھ۔ وظیفہ تو نہیں میں کہوں گی، لیکن ایک ورد کے ساتھ میں اس کو ضرور ذکر کروں گی اسی ویڈیو کے درمیان میں۔ لیکن پہلے میں استغفار کے بارے میں بتا دوں کہ یہ صرف میں نہیں کہہ رہی، سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم جو ہے اپنے رب سے بخشش مانگو گے، اس سے معافی مانگو گے، تو وہ بے شک بہت زیادہ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، مال دے گا جہاں سے انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، اولاد یعنی بیٹے عطا کرے گا، باغات ادا کرے گا، اور نہریں جاری کرے گا۔ اور آج جو ہے میں آج آپ لوگوں کو اپنی سٹوری سناؤں گی کہ وہ کون سی ایسی کہانی ہے جس نے میرا ایمان اور میری سوچ جو ہے، میری زندگی بدل کے رکھ دی تھی۔ اس ویڈیو کے آخر تک آپ لوگوں نے لازمی دیکھنا ہے، شاید ایک جو میری سٹوری ہے نا وہ آپ لوگوں کے دل میں کوئی نئی امید جگا دے، اور میں ساری ڈیٹیل بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ لوگوں نے کیسے پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے تو میں گھر کی نعمت کے بارے میں ذکر کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جس گھر میں رہتی ہوں، دیکھیں یہ رینٹڈ ہے، میرا اپنا گھر نہیں ہے، میرا جو سسرال ہے وہ کہیں اور ہے، وہ بھی میں کسی اور دن شیئر کروں گی۔ لیکن ہماری جاب کی وجہ سے ہم لوگ یہاں رہتے ہیں، لیکن پہلے میں ایک چھوٹے اپارٹمنٹ میں رہتی تھی، بہت چھوٹا تھا۔ میرے ہسبینڈ جو ہے وہ چینج کرنے کے حامی نہیں تھے، کیونکہ جتنا بڑا گھر اتنی ہی زیادہ خرچے اور اس میں آپ کے ایکسپینسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ہم چھوٹے گھر میں اوکے تھے، لیکن میرے ہسبینڈ کا کوئی ذہن نہیں بن رہا تھا۔ ایک دن اچانک ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنے کولیگ کو دعوت دی، جو کہ ہم لوگوں نے ان کو دعوت دی، اور ہماری سٹنگ کے دوران میں ان کا، میرے ہسبینڈ کا ایسا مائنڈ بنا، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو گھر کا کمانے والا ہوتا ہے اسی نے سب چیز دیکھنی ہوتی ہے، ہر چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ میں کیا چیز لے سکتا ہوں، افورڈ کر سکتا ہوں، میرے لیے صحیح ہے یا نہیں۔ ان کا ذہن بننا، خیر ہم لوگ آئے یہ گھر دیکھنے کے لیے، اور یقین کریں کہ میری سوچ سے بڑھ کے خوبصورت یہ گھر اللہ تعالیٰ نے
عطا کیا، میں جتنا شکر ادا کروں۔ اچھا، ایک عادت پہلے میرے میں نا استغفار کے ساتھ ساتھ ایک عادت ضرور تھی، اور وہ یہ تھی کہ میں نے ناشکری نہیں کی تھی۔ میں نے جو چھوٹا گھر تھا نا وہ مجھے بہت پسند تھا، مجھے بڑے دل کے میرے قریب تھا، ابھی بھی میرے دل کے بڑے قریب ہے۔ میں نے اس پہ نا اللہ تعالیٰ کی کبھی ناشکری نہیں کی، میں بہت خوش ہوتی تھی، اس کو بھی بڑا سوار سوار کے رکھتی تھی نا۔ تو شاید مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ میری ایک ادا پسند آئی، باقی اللہ بہتر جانتا ہے، میں اس چیز میں اپنے آپ کو نہیں کوئی کریڈٹ دوں گی، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے ہر چیز میں۔ خیر، ہم لوگوں نے یہ گھر دیکھا اور اگلے ہی دن میرے شوہر نے یہ جو ہے اس گھر کی چابی لے لی اور ہم اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ میری تب ایک بیٹی تھی، ایک بچہ تھا، اور ایک بچے کے ساتھ جو ہے نا وہ مجھے یہ گھر بہت بڑا لگتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ میں کہتی ہوں ہمیں تصویر کا صرف ایک کونا نظر آ رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پوری فریم میں پکچر نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ تھا پہلا معجزہ جو میری زندگی میں ہوا۔ گھر ہمارا چینج کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، آپ کو پتہ ہے ایکسپینسز زیادہ ہو جاتے ہیں تو بندہ افورڈ نہیں کر پاتا، لیکن اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز عطا کرتا ہے تو اسے افورڈ کرنے کی آپ کو جو ہے نا وہ بھی دے دیتا ہے، صلاحیت بھی دے دیتا ہے۔ دوسری نعمت میری زندگی کی سب سے بڑی، میں کہتی ہوں اتنا بڑا معجزہ میری زندگی کا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیز عطا کر دی، اور وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے گھر کی زیارت نصیب کی، اللہ نے اپنے نبی کے گھر کی جانے کا مجھے جو ہے نا وہ سعادت بخشی، ہمیں عمرہ کی سعادت نصیب کی، اور مجھے ہی نہیں صرف میری بیٹی کو بھی، میرے شوہر کو۔ میں جتنا شکر ادا کروں، یقین کریں ہر مسلمان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے گھر کی زیارت نصیب کرے، اپنے گھر بلائے، اور یقین کریں شاید میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، میں اپنے آپ کو بہت کوئی گناہگار بندی سمجھتی ہوں، اور میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، میں صرف ایسے ویڈیو تصویروں میں دیکھ کے جیسے آنکھ بھر آتی ہے، دل میں ایک وہ ہوتی ہے کہ خواہش ہوتی تھی کہ اللہ تیرے گھر پہ آ کے نا دل چاہتا ہے کہ بڑا کھل کے رونے کا دل چاہتا ہے نا۔ تو بس اس کے علاوہ کبھی میں نے ایسا نہیں ظاہر کیا کہ میں یعنی کہ عمرے کے لیے جاؤں گی، کبھی سوچا ہی نہیں، دماغ میں کبھی آیا ہی نہیں۔ لیکن جیسے ہی یہ ٹکٹس فائنل ہوئی، اور یقین کریں کچھ اینڈ ٹائم پہ ایسا ہو گیا کہ ہماری ٹکٹس میں نا میرے ہسبینڈ کا نام جو ہے نا وہ اسپیلنگ غلط آ گئے، اور جو روانگی کا ٹائم تھا لیکن یہ مسئلہ ہو گیا، لاہور سے ہماری ٹکٹس تھیں، اور یہ معاملات ایسے لگا کہ شاید واقعی میرے نصیب میں نہیں ہے، میں نہیں جا سکتی، میں کیسے اپنے آپ کو اتنا خوش قسمت سمجھ رہی تھی کہ میں چلی جاؤں گی، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ نے راستہ ایسے سیدھا کیا کہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیسے معاملات حل ہو گئے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے عمرے کی سعادت بخشی، اپنے گھر بلایا، وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ پھر بات کرتے ہیں گاڑی کی۔ گاڑی سے پہلے میں بات کروں گی اولاد کی۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی نعمت عطا کری، اور ہاں اس ٹائم پہ میں نے استغفار اس طرح سے پڑھنا شروع کیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے واضح طور پہ اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ سے بیٹے کی خواہش طلب کی۔ میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر ناممکن چیز کو ممکن بنانے پہ قدرت رکھتے ہیں نا، اور میں نے خیر اس طرح سے استغفار پڑھنا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا کی، اور میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں، میں اسی لیے آپ یقین کریں کہ میں آپ لوگوں کو بھی کہتی ہوں کہ میں کبھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کر سکتی کہ اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے کہ میں تو گن رکھوں تو میرے سے ختم نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی میں تو اللہ کبھی ناشکروں میں نہ لائے، اللہ ہمیشہ شکر گزاروں میں رکھے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا، اس کے بعد ہمیں گاڑی عطا کی، ہمارے پاس ایک بائک ہوتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا ساتھ دیا استغفار نے، میں کہتی ہوں کہ ہماری جیسے الحمدللہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے شاید کہنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ساری برکتیں نعمتیں مجھے استغفار کے وسیلے سے دکھائیں، اور میں اپنی ساری بہنوں کو یہ کہوں گی کہ ہر چیز ناممکن، یہ صرف ہمارے ذہن تک ہے، ہر چیز ناممکن صرف ہمیں لگتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ وہی ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، وہ ہر چیز کا پالنے والا ہے، وہ ساری کائناتوں کا جو ہے مالک ہے، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ تو آپ لوگ اس پہ یقین اعتبار رکھ کے استغفار شروع کریں۔ یہاں پہ میں اب آپ لوگوں کو اپنی سٹوری تو بتا چکی ہوں، لیکن میں اب بتاتی ہوں کہ آپ لوگوں نے استغفار کس طرح سے پڑھنا ہے۔ دیکھیے، میں میرے بہنوں سے بھائیوں سے یہی کہوں گی کہ استغفار کی کوئی لمٹ تو نہیں ہے، آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، آپ لاکھوں کروڑوں تک پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، آپ جتنا کم اگر پڑھ سکتے ہیں، اگر 100 دفعہ بھی پڑھتے ہیں لیکن اس کو پوری نیت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرتا ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار جو ہے نا وہ نیتوں پر ہے۔ لیکن میں نے استغفار پڑھنا شروع کیا تھا 5000 سے، یہ 5000 سے پڑھنا شروع کیا تھا، لیکن اس کے بعد
بعد میں نے 7,000 دفعہ استغفر اللہ، استغفار نہیں، استغفر اللہ یہ پڑھنا شروع کیا تھا 7,000 دفعہ۔ میں نے 12 دن سے شروع کیا تھا، یعنی 12 دن میں نے استغفار پڑھا تھا۔ اس کے بعد میری ایک روٹین بن گئی تھی، ایک ہیبٹ بن گئی تھی، لیکن اس کو میں نے آپ سے کہا تھا کہ پیڈ اپ کیا تھا۔ میں روزانہ 100 کی تسبیح جو ہے نا، ایک تسبیح پڑھا کرتی تھی درود ابراہیمی کی۔ پہلے درود ابراہیمی پڑھتی تھی تاکہ میرے جو ہے وہ استغفار کروں، اور استغفار بعد میں 7,000 دفعہ میں پڑھتی تھی، اول آخر جو ہے درود ابراہیمی۔ یہ پیڈ اپ کرنے کے بعد مجھے نہیں پتا چلا کہ میری زندگی میں کیسے موت سے ہونے لگے، کیسے میری زندگی بدلی۔ درمیان میں کبھی چھوڑ بھی دیتی ہوں، ابھی روٹین خراب بھی ہو جاتی ہے، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں استغفر اللہ کی جو تسبیح ہے وہ کبھی نہ چھوڑوں، اور درود ابراہیمی جو ہے جتنا پڑھ سکتی ہوں پڑھوں۔ اچھا ایسا ہے کہ کتنے دن پڑھنا ہے، میں نے آپ کو بتایا میں نے 12 دن سے شروع کیا تھا، لیکن اس کے بعد ایک عادت بن گئی تھی، اور یہ عادت میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ موت سے جو ہے نا میری زندگی میں کوئی نہ 12 دن سے ہوئے، نہ 1 مہینے بعد ہوئے، نہ 2 مہینے بعد ہوئے، اس میں تقریباً سال لگ گئے۔ لیکن امید ایسی تھی کہ میں نے بالکل نہیں چھوڑی، بالکل ایک روٹین آپ کو بتایا نا بن گئی، اور تقریباً 1 سال پڑھنے کے بعد جا کے یہ نعمتیں یکدم اتنی نعمتیں آنا شروع ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ تو آپ لوگ جتنی اپنی استطاعت ہے اس کے مطابق استغفار شروع کریں، آج سے شروع کریں، ابھی سے شروع کریں۔ دیکھیں ایک تعداد آپ 10,000 بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ 20,000 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تعداد کا مقصد یہ ہوتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ گنے بغیر جو ہے اپنی نعمتیں دیتا ہے، لیکن یہ پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اتنے گناہ گار ہیں نا کہ ہم لوگ ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کے اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے رہنا اللہ تعالیٰ سے، تو یہ بہت یعنی کہ چیز ہوگی کہ ہمارے لیے، ہمارے اپنے لیے بہتری ہوگی۔ ساتھ میں نماز لازمی پڑھا کریں، اس کے ساتھ اگر آپ ان چیزوں کو پیڈ اپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بھی موت سے ہوں گے۔ میں اپنی تمام بہنوں سے، بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ لوگ بھی پڑھتے ہیں تو اپنے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ میرے کامنٹ باکس میں آپ لوگ اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے گا استغفار کا، درود ابراہیمی کا، کیونکہ اس کے بہت سارے موضوعات ہیں جو مجھے پتہ ہے میری زندگی میں بھی اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو شیئر کروں گی کہ اور کس کس کی میرے جاننے والوں میں سے زندگی میں موت سے ہوئے ہیں۔ باقی آج کا ولاگ یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ ابھی ناشتے کا میں نے آپ سے کہا تھا فجر سے لے کے ناشتے تک کی میں روٹین شیئر کروں گی جو کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کی ہے، اور یہ والا جو ولاگ ہے یہ تھوڑا سا میرا ڈیفرنٹ ہے، اس میں میری پرسنل جو بات ہے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ میں ویسے اتنا شیئر نہیں کرتی، اور اس چیز کو بھی میں نے بڑا مشکل سے شیئر کیا ہے کیونکہ آپ کی ایک پرسنل چیز ہوتی ہے، لیکن اگر میرے شیئر کرنے سے کسی کا بھلا ہو جائے تو کیوں نہ ہو، اور اس میں نیکی کی بات ہے، نیکی کی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے، اور میرا مقصد تھا کہ میری وجہ سے اگر کسی کا بھلا ہوتا ہے تو ضرور ہو۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، یہ آپ کی طرف سے میرے لیے ایک چھوٹی سی سپورٹ ہوگی، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، ٹل دین اللہ حافظ۔